نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب التسمية في اوله والحمد في آخره کتاب آداب الطعام کھانے کے آداب کا بیان کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہنے کا بیان ان عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما قال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک متفق علیہ۔ حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یہ روایت حضرت عمر بن ابی سلمہ سے ہے۔ عمر بن ابی سلمہ حضرت ام سلمہ کے بیٹے تھے ابو سلمہ سے۔ حضرت ابو سلمہ کی وفات کے بعد حضرت ام سلمہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، تو ان کے جو بچے حضرت ابو سلمہ سے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کے گھر آ گئے۔ انہی میں سے حضرت عمر بن ابی سلمہ ہیں۔ ان کے ساتھ آپ اپنی اولاد کی طرح سلوک کیا کرتے تھے اور ان کی تعلیم اور تربیت کا ایسے ہی آپ نے خیال رکھا جیسے اپنی اولاد کا رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے کھانے پینے کے طور طریقوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کر رہے ہیں۔ دوسری حدیث ہے وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ تعالی فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے، اور اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہو تو یہ الفاظ کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی میں اس کھانے کے اول اور آخر اللہ کا نام لیتا ہوں۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، لیکن انسان ہے اور انسان سے بھول چوک ہوتی ہے، اگر پڑھنا بھول جائے تو جس وقت بھی یاد آئے درمیان میں کھانے کے، حتیٰ کہ آخر میں بھی اگر یاد آئے تو بھی دعا پڑھ لے، اور وہ دعا کیا ہوگی؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ، کہ شروع میں بھی اللہ ہی کا نام ہے اور آخر میں بھی اللہ ہی کا نام ہے۔ اور یہ حدیث ترمذی کی ہے اور حسن ہے، صحیح ہے۔ ایک ہی حدیث کو جب دو نام دیے گئے کہ یہ حسن ہے اور صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک روایت سے، ایک چین سے اس کا درجہ حسن کا بنتا ہے، جبکہ دوسری چین آف نریشن سے اسے صحیح کا درجہ ملا ہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام اور محدثین اعظام نے حدیث کی روایت میں کس درجے کا اہتمام کیا ہے۔ صرف یہ کہہ دینا بھی کافی تھا، لیکن علمی امانت کے طور پر اس کے دونوں درجے بیان کیے ہیں۔ اگلی حدیث ہے وعن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء واذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان ادركتم المبيت وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جب آدمی گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے یہاں تمہارے لیے نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ رات کا کھانا ہے۔ اور جب آدمی گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے تو شیطان کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کے لیے جگہ مل گئی
اور اگر کھانا کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو شیطان کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کی جگہ بھی مل گئی اور رات کا کھانا بھی مل گیا. یعنی اس گھر میں شیطان کا راج ہوتا ہے جس میں داخل ہوتے وقت اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے. اور اسی طرح اس کھانے میں بھی اس سے یہ تو ثابت نہیں ہو رہا اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہم نے کھانے کے لیے دسترخوان کے اوپر 2 سالن رکھے ہوئے ہیں تو ایک غائب ہو جائے گا، یا اگر 2 روٹی رکھی ہے تو ایک غائب ہو جائے گی کیونکہ ایک شیطان لے گیا. مراد یہ ہے کہ اس کھانے کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے، اور برکت جب ختم ہو جاتی ہے تو انسان کھا کر بھی سیر نہیں ہوتا، اس کو تسلی نہیں ہوتی. اور اگر کھانے پر کسی طرح پیٹ بھر بھی لے تو وہ کھانا پھر اس طرح جزو بدن نہیں بنتا اور انسان کی صحت اور انسان کی اس ضرورت کو پوری نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رزق کے اندر انسان ہی کے فائدے کے لیے رکھی ہے. لہذا دین کی بنیاد عقل پر نہیں، دین کی بنیاد 5 سینسز پر نہیں کہ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے صرف اس کو مانا جائے اور اس پر یقین کیا جائے، بلکہ دین کی بنیاد وہی پر ہے. دنیا میں جتنے علوم ہیں ان علوم کی بنیاد انسانی عقل ہے اور وہ محدود ہے. انسان دنیا کے علوم اپنے حواس سے حاصل کرتا ہے، جبکہ دین کا علم انسان اپنی عقل یا اپنے حواس کے ذریعے حاصل نہیں کرتا، یا اس کی بنیاد انسانی تجربہ نہیں ہوتی کہ مثال کے طور پر کوئی 1000 لوگوں نے یہ تجربہ کیا اور آخر میں یہ ثابت ہوا کہ وہ کھانا جو بسم اللہ پڑھ کر کھایا گیا اس کا فائدہ یہ نکلا. کوئی اس پر ریسرچ نہیں کی گئی اور اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ نہیں کہا جا رہا، بلکہ براہ راست ڈائریکٹ شارٹ کٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے فائدے کے لیے یہ سب چیزیں بتا دی گئی. لہذا ان معاملات میں شک کرنا اور یہ سمجھنا کہ چونکہ ہماری عقل میں نہیں آ رہی بات اس لیے ہم اس کو مانتے نہیں، یہ بات ایمان کے منافی ہے. جب انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر ایمان لے آیا، راضی ہو گیا، اور دین اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، تو پھر اس راضی ہونے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ انسان وہاں پر جو کچھ دیکھے، جو کچھ وہاں سے پائے، اس پر ایمان لے آئے، اسے قبول کر لے، خواہ وقتی طور پر اس کی عقل اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے. پھر اس کے بعد یہاں پر جیسے کھانے کی بات کے ساتھ ساتھ رات گزارنے کی جگہ شیطان کو مل گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے شیطان کو رات گزارنے کی جگہ سے مراد یہ ہے کہ انسان مختلف طریقے سے شیطان کی زد میں ہوتا ہے، اور اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان کی نیند اور انسان کے سونے میں شیطان کی خلل اندازی اور خوابوں کی شکل میں دہشت اور خوف، یعنی اس کے مختلف مظاہر ہو سکتے ہیں. اگلی حدیث ہے وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال كنا اذا حضرنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم طعاما لم ندع ایدینا حتى يبدأ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فيدع يده وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتدع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بيدها ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل رواه مسلم. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے تو ہم اپنے ہاتھ کھانے میں نہ ڈالتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک کھانے میں نہ ڈالتے. یعنی بہت بڑے ادب اور اخلاق کی بات سکھائی گئی کہ ایک ہی کھانے پر اگر مختلف طرح کے لوگ، مختلف درجوں کے لوگ، مختلف حیثیتوں کے لوگ شامل ہوں تو سب سے پہلے ابتدا اس کو کرنی چاہیے جو ان میں سب سے بلند مرتبہ رکھتا ہو، بلند حیثیت رکھتا ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جب کھانا کھاتے تو سب سے پہلے آپ کھانے کی ابتدا کرتے برکت کے لیے.
ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھے کہ ایک لڑکی آئی، گویا کہ اس کو دھکیل کر لایا جا رہا ہے. وہ اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالنے لگی تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر ایک اعرابی آیا، گویا اس کو بھی دھکیل کر لایا جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کھانے پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے. سو وہ اس لڑکی کو لے آیا تاکہ اس کے ذریعے کھانے کو حلال کرے، تو میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا. پھر اس اعرابی کو لایا کہ اس کے ذریعے کھانے کو اپنے لیے حلال کرے، تو میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس شیطان کا ہاتھ بھی ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے. پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور کھانا تناول فرمایا. یعنی کھانے کی حرمت اور کھانے کی برکت میں سے یہ بات ہے کہ جب تک بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اس کا ڈھکن نہ اٹھایا جائے یا اس کی ابتدا نہ کی جائے. اور کسی بھی بڑے سے ابتدا کرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پراپر طریقے سے اس کا افتتاح کرے. اور جس طرح گھر میں والدین ہیں تو والدہ یا والد یا اسی طرح جو بھی دسترخوان پر موجود ہیں ان میں سے کوئی ایک شخص بسم اللہ پڑھ کر اس کی ابتدا کرے. یہاں پر جو دو لوگوں کا ذکر ہے، ایک چھوٹی بچی کا کہ جو یکایک کھانے کی طرف آ رہی تھی تاکہ کھانے میں سے کچھ اٹھا لے، آپ نے اس کو روک دیا. اور اسی طرح ایک عرابی کہتے ہیں بدو دیہاتی شخص کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے تو وہ بھی اچانک اس طرح آیا کہ گویا بغیر پوچھے کھانے میں ہاتھ ڈال دے گا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ دراصل شیطان ہے جو ان کو لے آیا ہے. یعنی ناسمجھ ہے، بچی ہے تو وہ بھی ناسمجھ ہے، اس کو بھی نہیں پتا کہ ابتدا کیسا کرنی ہے. اور اسی طرح یہ بدو ہے، عرابی ہے، دیہاتی ہے، تو ان کے ہاں بھی کوئی تہذیب اور سلیقہ نہیں تھا اور انہیں کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی اور بغیر پوچھے وہ شریک ہو جایا کرتے تھے. لہٰذا آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان جو ہے ان دونوں کو لے آیا. لے آئے سے مراد یہ ہے کہ ان کے پیچھے ان کے دل میں اس نے وسوسہ ڈالا، ان کے دل میں خیال ڈالا اور انہیں اس چیز کی طرف توجہ دلائی اور پھر وہ اس کھانے میں بغیر بسم اللہ کے شریک ہونے لگے. تو آپ نے جب تک بسم اللہ پڑھی نہیں گئی آپ نے ان کا ہاتھ روکے رکھا کہ وہ ایسا نہ کرے. اس سے ایک بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ جیسے ایک کھانے میں بڑے لوگ بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، تو بچوں کو کھانے میں بغیر اجازت یا بغیر اس کی ابتدا کی ہاتھ نہیں ڈالنے دینا چاہیے. اس سے کھانے کے اندر بے برکتی ہوتی ہے اور تہذیب کے بھی، اس سلیقے کے بھی خلاف ہے کہ اگر بچے کو بھی مائیں پہلے کھلانا چاہتی ہیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ ماں خود ڈھکن اٹھائے، بسم اللہ پڑھے اور پھر اس کے بعد بچے کو دے سکتی ہے. یعنی بچے کو سرو تو پہلے کیا جا سکتا ہے لیکن وہ خود سے اپنے طور پر اس کی ابتدا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ناسمجھ ہے اور وہ اس موقع پر پراپر طریقے سے بسم اللہ نہیں پڑھ سکتا. تو یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن سے ایک پوری زندگی کا ایک نقشہ بنتا ہے. یہ اسلامی تہذیب اور اخلاق ہے، یہ اسلام کا تمدن ہے، رہن سہن کا طریقہ ہے جس میں ہر چیز میں ایون کھانے میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ شامل ہے کیونکہ اسلام جو ہے پیس، سکون اور اطمینان کا نام ہے. جب انسان کھانے سے پہلے بھی اللہ کا نام لیتا ہے تو دل میں ایک خاص قسم کو سکون انسان کو ملتا ہے. انسان اس اللہ کے نام سے، اس ذکر سے متاثر ہوتا ہے، پھر اطمینان سے کھانا کھاتا ہے. جب اللہ کا نام لیے بغیر صرف اٹھا کے کھا لیا جائے تو وہ کھانے کے اندر وہ اطمینان شامل نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ کھانا اپنا پورا اثر نہیں رکھتا. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شیطان کا ہاتھ بھی ان دونوں ہاتھوں کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے. یعنی میں نے جب ان کو روکا تو صرف ان کا ہاتھ نہیں روکا بلکہ ایک طرح سے شیطان کا ہاتھ بھی میں نے روکا ہوا ہے. پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور کھانا تناول فرمایا. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم الله حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاء ما فی بطنہ رواہ ابو داود والنسائی. حضرت امیہ بن مخشی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، اس میں بسم اللہ نہیں پڑی تھی حتیٰ کہ اس کے کھانے سے صرف ایک لقمہ باقی رہ گیا تھا
اور جب اس نے وہ لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھایا تو یہ الفاظ کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے. پھر فرمایا شیطان مسلسل اس کے ساتھ کھاتا رہا، اور جب اس شخص نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا تو شیطان کے پیٹ میں جو کچھ تھا اس نے نکال دیا، یعنی اس کو پھر وہ نصیب نہیں ہوا. یہاں مجھے ایک بات یہ بھی یاد آ رہی ہے کہ عموماً ہم بزرگوں سے سنتے تھے کہ کھانا پکاتے ہوئے اس میں سے بار بار چکھو نہیں، کیونکہ اس سے کھانے میں بے برکتی ہو جاتی. تو عموماً اس طرح کی باتوں کو بڑوں کی یہ سوچ کے مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ تو ایک پرانا فیشن ہے اور ایک یہ ٹریڈیشن کی بات ہے، اس میں کیا حقیقت، بھلا اس سے برکت کا کیا تعلق. اور اصل بات یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کے بہت سے طور طریقے اور بہت سی باتیں حقیقت میں ایسی ہیں کہ وہ اسلامی تہذیب کے زیر اثر ہیں. پھر جب علم ختم ہو گیا، وہ اسباب اور وہ روح ختم ہو گئی، تو وہ طور طریقے بھی اٹھتے گئے. اور اس میں بہت بڑی حقیقت ہے، کیونکہ جب عموماً کھانے کے دوران نمک چکھا جا رہا ہے یا اس میں ہاتھ لگایا جا رہا ہے تو ویسے بھی ایک بد سلیقہ ہونے کی علامت ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اسے بسم اللہ کے بغیر ہی عموماً کھایا پیا جاتا ہے وہاں سے تھوڑا تھوڑا، تو اس سے بے برکتی لازمی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 6 صحابہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. ایک اعرابی آیا اور سارا کھانا 2 لقموں میں کھا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اگر یہ شخص بسم اللہ پڑھتا تو یہ کھانا تمہیں کافی ہو جاتا. یعنی کھانے کی کوانٹٹی تو نہیں بڑھتی یا کم ہوتی، لیکن لوگوں کی طبیعت سیر ہو جاتی ہے، اور بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے اگر انسان زیادہ بھی کھا لے تو یوں ہے کہ جیسے اس نے کچھ کھایا نہیں. وعن ابی امامہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رفع مائدته قال الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مستغنا عنہ ربنا. رواہ البخاری. بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا دسترخوان لپیٹتے، یعنی کھانا کھانے کے بعد وہ چیز اٹھاتے برتن وغیرہ، تو فرماتے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، بہت تعریفیں، عمدہ، مبارک، نہ اس میں کفایت کی گئی ہے اور نہ اس سے استغنا ممکن ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ نہ اس میں کفایت کی گئی ہے، یعنی ہم تعریف تو کر رہے ہیں لیکن یہ کافی نہیں، یہ صرف ایک اظہار ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. اور ولا مستغنا عنہ، کہ اس سے انسان بیگانہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کھانے کے بعد کھا کر اٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف نہ کرے اور اس کا شکر ادا نہ کرے. وعن معاذ بن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طعاما فقال الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبہ. رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن. حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھانا کھائے اور یہ الفاظ کہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، میری کسی مہارت اور قوت کے بغیر مجھے یہ رزق عطا کیا، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ وہ جیسے ایک محاورہ اردو کا کہ آم کے آم اور گٹلیوں کے دام، کہ انسان کھا بھی رہا ہے اور کھانے کے بعد بھی اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں اگر کھانے کے بعد صرف وہ شکر کے چند کلمات ادا کرتے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دراصل ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں، اسے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دل کتنا اس کی طرف لگا ہوا ہے اور کتنا شکر گزار ہے. اور اس کا یہ وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کروں گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو ہے کہ شکر ادا کرو گے تو زیادہ عطا کروں گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تو کچھ بھی نہیں بڑھتا نظر آتا. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف دینے کی جگہ دنیا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ وہ وہاں دے گا اسے تو کبھی بھی ختم نہیں ہونا اور کبھی بھی فنا نہیں ہونا. اس لیے انسان کو کسی عمل اور کسی نیک کام کو اس لیے چھوڑ نہیں دینا چاہیے کہ میں تو اتنے دن ہو گئے ہیں یہ پڑھ رہا ہوں اور ابھی اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا. وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور اس کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، وہ ضرور دے گا. اگلا باب ہے باب لا یعیب الطعام و استحباب مدحہ، کھانے میں عیب نہ نکالنے اور اس کی تعریف کرنے کے مستحب ہونے کا بیان. یعنی کھانا کھاتے ہوئے اس کے نقص نہیں نکالنے چاہیے، اگر نہ بھی پسند آئے تو اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے.
یہ ایک اسلامی اخلاق کا تقاضا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ما آب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر پسند فرماتے تو کھا لیتے، اگر ناپسند فرماتے تو چھوڑ دیتے، یعنی صرف چھوڑ دینا چاہیے، اس پہ ناک منہ نہیں چڑھانے چاہیے، اس پر باتیں نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ وہ بھی دراصل ہے تو اللہ کا رزق، یہ تو پھر انسانوں کی نالائقی ہے کہ اسے غلط طریقے پہ پکائیں یا اچھی طرح اسے نہ استعمال کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ وہ اتنی نعمتیں انسان کو دے اور پھر انسانی قصور کی وجہ سے وہ اس کھانے کے اندر نقص نکالے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل اہلہ الادم فقالوا ما عندنا الا خل فدعا به فجعل يأكل ويقول نعم الادم الخل نعم الادم الخل، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ سے سالن طلب فرمایا تو انہوں نے عرض کیا ہمارے پاس سرکے کے سوا کچھ نہیں۔ آپ نے وہی منگوایا اور کھانا شروع کیا اور فرماتے رہے سرکہ کتنا اچھا سالن ہے، سرکہ کتنا اچھا سالن ہے، یعنی چھوٹی سی چھوٹی نعمت کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور اس پر بھی شکر گزار رہنا چاہیے کہ اگر وہ نہیں ملا تو کم از کم یہ تو موجود ہے۔ اگلا باب ہے باب ما یقولہ من حضر الطعام وهو صائم اذا لم یفطر، روزہ دار کھانے میں حاضر ہو اور اس نے ابھی روزہ افطار نہ کیا ہو تو کیا کہے، یعنی بہت سے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اتنے میں ایک ایسا شخص آ جاتا ہے کہ جس کا روزہ ہے، اب وہ کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا، تو ایسے موقع پر کیا اخلاق سکھایا گیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعی احدکم فلیجب فإن كان صائما فلیصلی وإن كان مفطرا فلیطعم، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو اسے چاہیے کہ دعوت قبول کرے، اگر روزہ دار ہو تو دعا کرے اور اگر روزے سے نہ ہو تو کھانا کھا لے، یعنی بلانے والے کے حق میں دعا کر لے اگر کھا نہیں سکتا، کیونکہ بلانے والا آخر اپنی محبت اور شوق سے بلاتا ہے اور بلانے والے کی خوشی اسی میں ہوتی ہے کہ جس کو بلایا جا رہا ہے وہ آ کر کھا لے، لیکن اگر وہ نہیں آ سکتا، دوسرے کو اس طرح خوش نہیں کر سکتا، فرمایا کہ اس موقع پر کم از کم دعا ضرور دے، یعنی اس کے لیے دعا کر دینی چاہیے، اس سے اس کی خوشی پوری ہو جائے گی۔ اگلا باب ہے باب ما یقولہ من دعی الی طعام فتبعہ غیرہ، جس شخص کو کھانے کی دعوت دی جائے اور دوسرا شخص بھی اس کے ساتھ چل دے تو وہ کیا کہے، یعنی ایک شخص کو تو بلایا گیا اور ایک اور اس کے ساتھ چل پڑا تو اب کیا کیا جائے۔ عن ابی مسعود البدری رضی اللہ عنہ قال دعا رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعہ له خامس خمسة فتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا تبعنا فإن شئت ان تأذن وإن شئت رجع قال بل آذن له یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی تھی جس میں آپ 5ویں تھے، یعنی 5 لوگ تھے، ایک اور آدمی بھی ان کے پیچھے چل دیا۔ جب اس شخص کے دروازے پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا یہ شخص ہمارے پیچھے آ گیا ہے، اگر تم چاہو تو اس کو اجازت دے دو اور چاہو تو یہ واپس چلا جائے گا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو اجازت دیتا ہوں، یعنی بغیر اجازت کے کسی کے کھانے میں شریک نہیں ہونا چاہیے، اور آپ اپنے حد تک تو یہ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ بن بلائے مہمان نہ بنے، لیکن اگر آپ کو تو بلایا گیا ہے مگر آپ کے ساتھ کوئی اور شخص ہے اور وہ بھی ساتھ چل پڑا اور اسے نہیں بلایا گیا تو پھر اسے بغیر گھر والے کے پوچھے گھر میں داخل نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی دعوت کرنے والا ہے اس کی اجازت سے اس کو لے کے جانا چاہیے، کیونکہ اگر نہیں پوچھے گا تو سارا وقت ایک گلٹی کانشیس رہے گا کہ میں نے ایک غلط کام کیا اور شاید
جو میزبان ہے اس کی نظروں میں بھی شرمندہ رہے، اور پھر اگر اس شخص کو کہے اپنی طرف سے کہ تم چلے جاؤ تو یہ بھی ایک بد اخلاقی ہے. تو ایسی سچویشن میں جب انسان بیچ میں پکڑا جائے تو اس کے لیے ایک وے آؤٹ بتایا گیا کہ اس صورت میں جس نے بلایا ہے اس سے اجازت طلب کر لی جائے. اگر وہ خوشی سے اجازت دے تو لے جائے، نہیں تو معاملہ اس پہ ڈال دیا جائے بھی میں تو تیار ہوں لیکن وہ تمہیں نہیں بلانا چاہتا اس لیے معذرت خواہ ہوں. تو اس طرح معاملہ جو ہے وہ خوش اسلوبی سے ٹل سکتا ہے. اگلا باب ہے باب الاکل مما یلیہ وواضح وتأدیبہ من یسیء اکلہ، اپنے سامنے سے کھانے اور جو صحیح طریقے سے نہ کھائے اسے تنبیہ اور تلقین کرنے کا بیان. عن عمر بن ابی سلمۃ رضی اللہ عنہما قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق علیہ. حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں بچہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھا. یہ وہی عمر بن ابی سلمہ جن کا پیچھے ذکر گزرا. میرا ہاتھ کھانے کے برتن میں گردش کرتا رہتا تھا، یعنی جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے کبھی سامنے سے کھا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، تو سارے برتن میں گھومتا رہتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے بچے بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. یعنی ایک بہترین اخلاق سکھایا گیا. یعنی کھانا کھانے کے لیے 3 بنیادی باتیں بتائی گئی. نمبر 1 بسم اللہ پڑھی جائے، نمبر 2 دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، اور نمبر 3 یہ کہ پلیٹ میں اپنے سامنے سے کھایا جائے. اور خاص طور پر اگر ایک ایسا کھانا ہو کہ جو سب کے ساتھ کمبائن ہو تو اس میں دوسرے کے آگے سے پڑی ہوئی چیز اٹھانے کی بجائے جو اپنے قریب تر چیز ہے اس ڈش میں سے وہ اٹھائی جائے. اور یہ نہیں کہ ایک ڈش اٹھا کے اس سارے کو الٹ پلٹ کر کے اپنی مرضی کی چیز بیچ میں سے نکال کے اور باقی جیسے ایک بچی کچھ چیز چھوڑی جاتی ہے، اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ ایک طرح کی بد اخلاقی ہے. اگلی حدیث ہے وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه رواه مسلم. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا تو آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. آپ نے فرمایا تجھے توفیق نہ ہو، یعنی ایک طرح سے ناراض ہوئے. اس نے صرف تکبر کی وجہ سے دائیں ہاتھ سے کھانے سے انکار کیا تھا. یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ واقعی نہیں کھا سکتا تھا، صرف ایک ضد کی وجہ سے. اور کیا ہوا، آپ کی اس قول کی وجہ سے اس کا دایاں ہاتھ پھر کبھی منہ کی طرف نہ اٹھ سکا. یعنی ایک ایسی تکلیف اس کو ہوئی کہ جس کی وجہ سے وہ دایاں ہاتھ اوپر لے جا ہی نہیں سکتا تھا. یہ تو ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے، کیونکہ کسی بھی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کوئی حکم دے تو وہ پھر اپنی مرضی وہاں پر جتائے. یعنی براہ راست جو لوگ آپ کے سامنے تھے وہ تو کسی صورت میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کر سکتے تھے، اور یہ معجزے انہیں اس لیے دکھائے گئے کہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک طرح سے عبرت ہو. اس سے یہ نہیں کہ ہم تو بائیں سے کھا لیتے ہیں اور ہمیں تو کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا، یہ نہیں سوچنا چاہیے. اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفاعت کریں، ہم سے محبت کریں، ہمیں اپنے دامن رحمت میں پناہ دیں. اور اگر ہماری یہی خواہش ہے تو پھر ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آپ کے احکامات کو ٹالیں نہیں، اور جو آپ نے فرمایا اس کو حتی الوسع پورا کرنے کی کوشش کریں. محبت کا دراصل تقاضا یہی ہے. آگے ہے باب النہی عن القران بین تمرتین ونحوہما اذا اکل جماعۃ الا باذن رفقتہ. جب جماعت کے ساتھ مل کر کھانا کھا رہا ہو، یعنی بہت سے لوگ اکٹھے کھانا کھا رہے ہوں، تو دوسرے دوستوں کی اجازت کے بغیر اکٹھی 2 کھجوریں اور اسی طرح کی دوسری چیزیں کھانا منع ہے. یعنی 2 کر کے چیز نہیں کھانی چاہیے اس ڈر سے کہ وہ دوسرے کھا جائیں گے تو میں جلدی کھا لوں. اس بد اخلاقی سے بھی منع کیا گیا ہے. ان جبلة ابن سحيم قال اصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران ثم يقول الا ان يستأذن الرجل اخاه. حضرت جبلہ بن سحیم سے مروی ہے، فرمایا ہمیں حضرت عبداللہ بن زبیر کی معیت میں قحط سالی کا سامنا کرنا پڑا. یعنی
قحط کا زمانہ تھا، ہمیں کھجوریں دی گئیں، ہم کھا رہے ہوتے تو حضرت عبداللہ بن عمر ہمارے پاس سے گزرتے اور فرماتے 2 کھجوریں ملا کر نہ کھاؤ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں ملا کر کھانے سے منع فرمایا، یعنی اکٹھی 2 منہ میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے۔ پھر فرماتے ہاں مگر اس صورت میں کہ کسی شخص کو اس کا دوسرا بھائی اس کی اجازت دے دے، یعنی ایک شخص کی تسلی نہیں ہوتی جب تک 2 یا 3 اکٹھی نہ کھائے، تو ایسی صورت میں اسے دوسروں سے پھر اجازت دینی چاہیے، پوچھ کر کھانا چاہیے۔ باب ما یقول ویفعلہ من یأکل ولا یشبع، جو شخص کھانا کھائے اور اس کا پیٹ نہ بھرے وہ کیا کہے اور کیا کرے، یعنی اگر کھائے اور اس کی تسکین نہ ہو، تسلی نہ ہو، تو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے۔ ان وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا یا رسول اللہ انا نأکل ولا نشبع، قال فلعلکم تفترقون، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامکم واذکروا اسم اللہ یبارک لکم فیہ۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھاتے ہیں اور سیر نہیں ہوتے، یعنی پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ نے فرمایا شاید تم علیحدہ علیحدہ کھانا کھاتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا اکٹھے کھانا کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھا کرو، اس میں تمہارے لیے برکت ہوگی۔ اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور اس کی ایک خاص نفسیاتی وجہ بھی ہے کہ جب ایک انسان دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا ہے تو اسے ایک جذباتی تسکین بھی ملتی ہے، یعنی صرف کھا نہیں رہا ہوتا بلکہ ان کی کمپنی کو انجوائے بھی کر رہا ہوتا ہے، اور اس سے بھی انسان کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب انسان اکیلے کھاتا ہے تو صرف کھاتا ہی چلا جاتا ہے، جب دوسرے لوگ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر کچھ گفتگو بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور اس میں انسان تھوڑا تھوڑا کھا رہا ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اگر کھانے کے درمیان تھوڑا تھوڑا وقفہ آئے تو ویسے ہی بھوک ختم ہونے لگتی ہے اور پیٹ بھرا ہوا محسوس ہونے لگتا ہے، جبکہ اکیلے میں یہ بات نہیں ہوتی۔